آپ کو کیسے دعا کرنی ہے یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ کے اندر اخلاص نہیں ہوگا آپ کی دعا کا وزن نہیں بنے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے تمام ان راستوں سے اپنے آپ کو کاٹ کے اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ اللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا ہے کارساز ہے میرے مالک تو صرف تو ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو یہی سبق دیا تھا، احفظ اللہ یحفظک، بیٹے میں کچھ باتیں تمہیں سکھانے لگا ہوں تو ان کی حفاظت کر لینا، زندگی کے آخری سانس تک تیرا رب تیری حفاظت کرے۔ گنتی کی 4 کلمات سکھائے۔ بیٹا پہلی بات یہ ہے اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹا پہلی بات یہ ہے جب بھی تیری پکار، تیری ندا، تیرے ہاتھ اٹھیں، تیری نظریں اٹھیں، جب بھی تو مانگے تو کس سے مانگے؟ اپنے رب سے مانگے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، بیٹا اگر مدد کی ضرورت ہو تو یاد رکھنا ایک ایسی ہستی ہے جس کی مدد آ جائے تو دنیا کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہستی تیرا رب ہے۔ جب بھی مدد طلب کرنا اس سے طلب۔ تیسری بات وَاعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ تیسرا سبق بیٹے میں تمہیں دے رہا ہوں، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور یہ طے کرے کہ تمہیں نفع ملنا چاہیے، جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہوگا ساری دنیا مل کے بھی تیرا فائدہ نہیں کر سکتی۔ بیٹا چوتھی بات بھی یاد رکھنا، وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ خوف اللہ کا ذہن میں رکھنا، ساری دنیا اگر اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں نقصان دینا ہے، میرے بیٹے یاد رکھنا یہ ساری دنیا تمہیں نقصان مل کے بھی نہیں دے سکتی جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہو۔ یہ وہ منہج ہے، یہ وہ عقائد تھے جو بچوں کو بھی اللہ کے رسول سکھایا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عباس 12 سالہ بچے کو یہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں، اور آج یہ نصیحتیں 52 سال اور 62 سال کے نوجوان کو بھی اور منجے ہوئے انسان کو بھی یاد نہیں رہے۔ اللہ کا فیصلہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ یقین بن جائے، جتنا مضبوط یقین ہوتا جائے گا اتنی رحمتیں جو ہے وہ بے بہا برستی نظر آئیں گی۔ اللہ یہ ایمان ہمیں نصیب فرمائے۔ دوسری بات، اخلاص کے بعد جلد بازی نہ کیا کرے۔ انسان کی عادت ہے، وہ چاہتا ہے ادھر میری زبان حرکت میں آئے ادھر پورا ہو جائے۔ نہیں، ہر جگہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ زندگی کے معاملات میں جلد بازی کر لیتے ہو، اللہ کے معاملے میں کہ اللہ پہ یقین توڑنے میں جلد بازی نہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم ما لم يستعجل، بندے کی دعا اللہ قبول کرتے رہتے ہیں، جب وہ جلد بازی کرتا ہے تو پھر دعا نہیں قبول ہوتی۔ اللہ کے رسول جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یقول دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجب لي، جلد بازی کا یہ معنی ہے کہ بندہ کہتا ہے دعا تو کی تھی پر قبول نہیں ہوئی، پھر میں نے دعا کی تھی پھر قبول نہیں ہوئی، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جب 1-2 مرتبہ دعا کرتا ہے قبول نیت اسے نظر نہیں آتی، وہ تو اللہ کے لب میں قبول ہو چکی ہوگی، تو یہ حسرت کرتا ہے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سمجھ لو جو ایسا کرتا ہے وہ محروم ہو گیا۔ جلد بازی نہ کیجیے۔ یہاں PhD کرنے والے بھی ایسا کر گزرتے ہیں، ہم سے تو پھر وہی زیادہ پڑھا لکھا ہوا جس نے کچھ نہیں پڑھا ہوتا، جس کو لوگ پروفیشنل بیگر شمار کرتے ہیں، انہوں نے کیسے کیسے قانون بنا رکھے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کہتے جی ہمیں تو استاد نے 4 باتیں سمجھائی ہیں، کچھ نہیں پڑھا۔ پہلی بات، ہر ایک سے مانگو، ہر چیز مانگو، ہر وقت مانگو اور لیے بغیر ٹلو نہیں۔ یہ اصول کون پیش کر رہا ہے؟ بکاری۔ یہی وجہ ہے کہ جو مال ان کے پاس اکٹھا ہوتا ہے وہ کسی تنخواہ دار کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ سمجھدار تو وہی نکلا۔ اللہ سے مانگنا، ملنا اور نہ ملنا ایک الگ خوبصورت پہلو ہے،
تیرا اللہ سے مانگنا ہی تجھے اللہ کا پیارا بنا دیتا، تیرا اللہ سے مانگنا ہی تیرے درجے کو بلند کر دیتا، تیرا اللہ سے مانگنا ہی اس کے تقرب حاصل کرنے والوں کی سب میں شامل ہو جانا ہے۔ اس سے اور تمہیں کیا چیز چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی، اخلاص کے بعد جلد بازی نہیں کرنی، تیسرا دل جمعی سے دعا کرنی۔ دل جمعی سے کیا مراد ہے؟ یہ دعا کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں پنکھے کتنے لگے ہیں، ہاتھ اٹھے اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں اور دعا میں کہہ رہے ہیں یار برتن ادھر رکھ دو۔ تو دعا کا طریقہ ابھی کسی جسٹس کے سامنے بھی ایسی گفتگو کر کے دیکھے نا، کبھی کسی اور بڑے آفیسر کے سامنے بھی ایسے تصرفات کر کے دیکھو، وہ کمرے سے باہر بھی نکال دے۔ تم اللہ سے ہم کلام ہو گئے ہو، تمہیں سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے، دل کو حاضر کر کے دعا کیجیے، اس پر کیف طریقے سے دعا کیجیے۔ میں اپنے رب سے مانگنے لگا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا کرو اس یقین کے ساتھ ادھر دعا مکمل ہوگی، میرے رب کی رحمت کی برکھا برس جائے گی۔ جتنا یقین قوی ہوگا اتنا اللہ ذوالجلال زیادہ عطا کرے گا۔ یہ چوتھی بات بھی اللہ کے رسول نے سمجھائی، دعا کی قبولیت کے شکوے شکایتیں کرنے والوں کو یہ بات بھی بڑی توجہ رکھنی چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو۔ دعا اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی فوراً قبول کرتے ہیں جس زبان نے حرام کے چٹخارے نہ کیے ہوئے، حلال روزی، حلال مال، حلال لقمہ، یہ آپ کی دعا کو جلد قبول کروانے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بات سمجھائی، آپ نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ آپ تشریف رکھیے، یہ میں درست کر لیتا ہوں۔ اللہ پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ قصہ سننے والا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے وہی حکم نبیوں کو دیا، وہی حکم مومنوں کو دیا۔ نبیوں کو حکم کیا دیا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی جماعت حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ایک پیغام دیکھیے، حلال کھائیں گے تو نیک عمل ہوں گے۔ مومنوں کو کیا حکم دیا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو۔ شکر بندہ کرتا ہی وہ ہے جو پاکیزہ کھاتا ہے۔ سہل ابن عبداللہ التستری بیان کرتے ہیں، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے نا وہ چاہے نہ چاہے اللہ اس کی ڈائریکشن درست رکھتے ہیں۔ ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا، جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے ہمیشہ ڈی ٹریک رہتا ہے۔ یہ راز ہے، یہی راز اللہ کے رسول نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ، دعا کر دیجئے نا اکون مستجاب الدعوات، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، دعا فرما دیجئے۔ آپ نے دعا تو نہ کی، دوا بتا دی۔ دعا تو ہوتی تو اکیلے ساتھ کے لیے ہوتی، دوا بتا دی قیامت تک آنے والا کوئی بھی ساتھ بن سکتا ہے۔ دعا کیا کی تھی؟ کیا دوا بتائی؟ سجیسٹ کیا کیا؟ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے کھانے کو پاکیزہ اور حلال کر لو، جو بولو گے پوری ہو جائے، جو بولو گے پوری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قصہ بیان کیا، ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، لمبا سفر کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک فیز حل ہو گئے، اشعث اغبر، اس لمبے سفر میں بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے، رکیے، رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے سادہ انسان اگر اللہ پہ قسم ڈال دے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ قسم پوری کر دیتا ہے۔ صحابی ان کی پھپھو کی ایک عورت سے تو تکرار ہوگی، ہاتھ چلا تو اس کے دانت پہ لگا، اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا ہم نے قصاص لینا ہے،
قرآن بھی نازل ہو چکا تھا، والسن بالسن والجروح قصاص، دانت کے بدلے تو دانت توڑا جائے گا۔ ان سے کہا کہ تم اس کی دیت لے لو، وہ بدلے پہ تھے۔ صحابی کو جب پتہ چلا کہتے ہیں اللہ کی قسم میری پھپھو کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ کہا کیسی بات کر رہے، وہ تو قصاص پہ کھڑے ہیں۔ ادھر اس نے قسم اٹھائی اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیارے صحابی نے، ادھر وہ چلے آ کے کہتے ہیں نہ دیت لینی ہے نہ قصاص لینا ہے، معاف کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم على اللہ لابرہ۔ اللہ کے پیارے بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ پہ قسم ڈال دیں اللہ قسم پوری کر دے۔ دو فیز۔ پھر آپ نے فرمایا یمد یدیہ الی السماء، لمبا سفر ایک انسان کرتا ہے، یعنی حج کے لیے نکلتا ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف۔ تیسرا فیز، حدیث کے الفاظ ہیں ان ربکم حیی کریم ستیر اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ بندہ گناہ خود کرتا ہے، ہاتھ یہ بلند کرتا ہے، حیا تمہارے رب کو آ رہی ہوتی ہے میں اپنے اس بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں، نہیں میں اسے معاف کر کے واپس کروں۔ ہاتھ بھی اٹھائے، یا رب یا رب، یہ الفاظ بھی کہتا ہے۔ چوتھا فیز، حدیث کے الفاظ ہے ایک بندہ اچھا وضو کر لے، 2 رکعتیں پڑھ لے، ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا رب یا رب۔ اللہ پہلے فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھ رہے ہو میرے بندے کو، علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، آج اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے تو آ گیا، جاؤ خوشخبری لے جاؤ، تم نے جو کچھ بھی کیا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ چاروں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، آپ نے چاروں فیزز سن لیے، لیکن کچھ اور کام بھی کیے ہیں۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، لباس بھی حرام کا، غذا بھی حرام کی، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اگر یہ چاروں چیزیں ساتھ ہیں، خواہ وہ حج پہ نکلا ہے، خواہ اس نے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں، پراگندہ حال بھی ہے، یا رب کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس حرام کے لقمے کے ساتھ دعا کیسے کریں؟ حلال لقمہ بہت ضروری ہے۔ اخلاص کے بعد جلد بازی نہ کیجیے، حلال کا خیال کیجیے۔ اور ایک چوتھی بہت ضروری بات، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو تم دعائیں کرتے ہو درود نہیں پڑھتے، وہ دعا تو آسمان تک پہنچتی نہیں۔ تمہیں آسمانوں تک دعا کو پہنچانے کے لیے سب سے پہلے اللہ ذوالجلال کی تعریف کریں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ وہ مسلمان کیسا ہے جس کو اللہ کے ذکر کے بعد اللہ کے رسول پر درود بھیجنا پسند نہیں؟ اس قدر اللہ کا احسان ہے جس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سکھایا کہ درود کثرت سے پڑھو گے تو اللہ زندگی کے سارے غم بھی دور کر دیں گے اور سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ یہ 4 پلرز ہیں انسان کی دعا کی قبولیت کے: اخلاص، یقین، حلال توشہ، دعا میں رب کی تعریف کے بعد اس کے محبوب پر درود بھیجنا، تب جا کے دعا کی ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے جس بلڈنگ کو دنیا کی کوئی طاقت گراتی نہیں ہے، اللہ اس کی تعریف ہی کرواتا ہے۔